آتی بھی اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، یعنی کوئی بھی خیر، کوئی بھی ایسی چیز، پھر وہ پتھر کی چٹان میں یا آسمان میں یا زمین میں کہیں بھی ہو، اللہ اسے لے آئے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر باریکی کا جاننے والا اور خبردار ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ پہاڑوں کی کھوہوں میں گھس کے بھی اگر کوئی غلط کام کیا نا، قیامت کے دن اللہ اس کو بھی نکال کر باہر لے آئے گا۔ اور اسی طرح سے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 100، یہ ہے اصل میں کلائمیکس۔ میں نے سوچا تھا میں آپ کو پوری سٹوری نہ سنا دوں کہیں حضرت یوسف کی، لیکن آپ میں سے اکثر نے سنی ہے کہیں نہ کہیں۔ یوسف کی پوری زندگی، عروج، زوال، اپس اینڈ ڈاؤن، کہیں محبتوں کی گود میں، کہیں شہوتوں کی گود میں، اور کہیں کنویں کی گود میں، تو کہیں عزیز مصر کے گھر میں، تو کہیں جیل کی سلاخوں میں، تو کہیں مصر کے تخت پہ بیٹھا یوسف اللہ کے لطیف ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ کیسے؟ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے، وہ دانا اور حکمت والا ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، یہ ہے لطیف تدبیر لہو۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے نا لطیف، ابراہیم نے جو بولا ہے، یہ اصل میں پتہ کیا ہے؟ تدبیر لہو، میرا رب تدبیر سے کرتا ہے جو چاہتا ہے، بے شک وہی خبردار اور حکمت والا ہے۔ یعنی ہر کام کی تدبیر اتنے لطف سے کرتا ہے کہ مخلوق کی نظروں سے بھی چھپا لیتا ہے، اور فہم سے باہر تدبیریں کرنے والا۔ پتہ نہیں آپ کی زندگی میں ایسا کوئی تجربہ آیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ایسا ہوا۔ کیا بدر کی فتح فہم میں آتی ہے؟ عقل میں آتی ہے فتح بدر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت سمجھ میں آتا ہے؟ چاروں طرف دشمن ہیں، اس گھراؤ سے آپ کا نکلنا عقل میں آتا ہے؟ مکہ سے مدینہ کا سفر فہم میں آتا ہے؟ حدیبیہ کا سفر اور حدیبیہ کی شرائط کیا عقل میں آتی ہیں؟ یہ ہے لطیف۔ یعنی بندے سوچتے رہے، لوگ پھر کہتے ہیں کچھ تو بتائیں، کیسے ہوا، کس نے کرایا، یہ کہاں سے ہو گیا، کیا وظیفہ پڑھا تھا، کیا دعائیں مانگتی ہو، کیا کرتی ہو؟ وہ اللطیف کے ساتھ تعلق ہے۔ ایک مشکل سی عربی ذرا سنیے میری زبان سے۔ اللطیف کا حق ادا نہیں ہوتا جب تک ہم ان کو ڈائریکٹ ریسورسز میں سے نہ لیں۔ کون ہے اللطیف؟ فَإِذَا أَرَادَ حَصُولَ شَيْءٍ، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی کو کچھ عطا کرنے کا، حصول حاصل سے، سَخَّلَ أَسْبَابَهُ، آسان فرما دیتا ہے اس کے اسباب کو، فَحَصَلَ، پھر وہ حاصل ہو جاتی ہے چیز۔ وَإِن كَانَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ عَنِ الْحُصُولِ، چاہے اس چیز کا حاصل ہونا کتنا ہی مشکل معلوم ہوتا ہو۔ یعنی جب لطیف جل جلالہ نے ارادہ فرما لیا تو ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں، بلکہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ بھی یاد رکھیے گا، بعد نہیں، مع العسر یسرا، یعنی اللطیف جب ارادہ کرتا ہے تو مشکلوں میں سے آسانیاں نکلنے لگتی ہیں۔ آسانیوں میں سے آسانیوں کی باتیں نہیں ہوتی، وہ تو عام لوگوں کی باتیں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ سورۃ یوسف کے سارے واقعات اللہ تعالیٰ کے اللطیف کی تجلیات کے نمونوں سے لبریز ہیں۔ بھائیوں نے کنویں میں پھینک کر ہلاک کرنے کا ارادہ کیا، اللطیف نے کنویں سے نکال کر عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا۔ پھر امراتا عزیز نے جیل میں بھیج کر ذلیل کرنے کا ارادہ کیا، اللطیف نے اپنی تدبیر لطف سے جیل سے نکال کر بادشاہت کی کرسی پہ بٹھا دیا۔ اور بھائیوں نے بیٹے کو باپ سے جدا کرنے کا ارادہ کیا، اور اس اللطیف نے سارے خاندان کو ایک ساتھ اکٹھا فرما دیا۔ تو یاد رکھیے اللطیف وہ ذات ہے جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، مخفی نہیں ہے۔ رائی کا دانہ جو اپنی حیت، اپنے سائز کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس کا وزن بھی کچھ نہیں ہوتا،
جب وہ زمین کے اندر کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں کسی آسمان میں ہو، جب وقت آئے گا تو اللطیف اس